ایک بہت زبردست اسٹیٹمنٹ ہمیں ملی ہے انڈیا کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے نیتاؤں کی طرف سے کہ کسی بھی ایسے گھس بیٹھیے کو ہم اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، اس کو ناگرکتا نہیں دیں گے جو 31 دسمبر 2014 سے بعد میں آئی ہو۔ اب ناظرین، بچے بھی ڈپورٹ ہوں گے اور یہ بھکوڑی مکار عورت بھی ڈپورٹ ہوگی، اور ڈپورٹ ہونے کے قریب ہے، الیکشن نہیں، الیکشن سے پہلے پہلے جو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، واضح الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے، اور جانچ ایجنسی نے بھی اپنی تحقیقات کمپلیٹ کر لی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں ناصر علی راہ، میرا یوٹیوب چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی کہ سیما حیدر کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم آپ بہن بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا انڈیا سے، اور ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں ایک واقعی آپ نے ثابت کر دیا کہ اب انڈین ہے، کیونکہ اس کو ایکسپوز کرنے میں آپ تمام غلام حیدر کی محبت میں کھڑے ہوئے، غلام حیدر کے انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے، باقی ملکوں کی نہیں بات، انسانیت کی سب سے پہلی بات ہے۔ مذہب نے ہمیں انسانیت ہی سکھائی ہے، کیونکہ انسانیت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ اسی وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر انسانیت زندہ ہو۔ مردہ دل کبھی نہیں اٹھتے، کیونکہ مردہ جو مر جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سامنے آتے، ہمیشہ زندہ لوگ ہی سامنے آتے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں وہی لوگ آتے ہیں، باقی مردہ دل نہیں آتے۔ یہ واضح الفاظ میں ہم بار بار کہتے ہیں، مردہ دل نہیں آتے، زندہ دل آتے ہیں۔ زندہ دل لوگوں نے اس کو ایکسپوز کیا اور سب کے سامنے دکھایا، کیوں کہ وہ سب کے اس کی مکاریاں دکھائی، کیسے اپنے ملک کو بدنام کر رہی ہے، وہ کیسے غلام حیدر کو بدنام کر رہی ہے، جس کے ساتھ صرف 15 سال گزارے زندگی کے، اور لو میرج کی، اور پھر لو میرج کرنے کے بعد وہ جناب یہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یہاں سے تحفظ نہیں ہے، اس شخص سے تحفظ نہیں ہے جس کے لیے اس نے گھر والوں سے بغاوت کی، اپنے گھر والوں بہن بھائیوں سے بغاوت کی اور معاشرے سے بغاوت کی، تب اس سے شادی ہوئی۔ اور کیونکہ وہ تو ایک کتیا ہے، کتیا کا کام ہوتا ہے کبھی اس کتے کے پاس، کبھی ادھر پہ، کبھی ادھر، یعنی اس نے یہ تمام کام کانڈ کرتی رہی ہے۔ یہاں پہ پہلے شادی سے پہلے کہتی تھی میری کسی سے دوستی تھی، میرے گھر والوں نے وہاں پہ شادی نہیں کی مجھ سے، اس لیے میں اسے ناراض تھی۔ پھر غلام حیدر سے وہ لب ہو گیا، پھر غلام حیدر سے اس کی شادی ہو گئی، پھر اس نے وہاں پر غلام حیدر کے بعد جب وہ باہر چلا گیا تو بہت سے بندوں سے شادیاں کی، یعنی رنگ رلیاں منائی، شادی نہیں کہ رنگ رلیاں منائی، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی سے کپڑے خریدے ان کے پاس چلی گئی، کبھی کسی سے جناب کوئی اور ڈاکومنٹ چیزیں منگوائی، وہ کبھی کسی سے جوتے منگائے، یعنی وہ سب کے ساتھ اپنی عیاشیاں کرتی رہی تھی ملک پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ اس کا خامد غلام حیدر جرا باہر جا چکا تھا، اس کو نہیں تھا پتا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کیا کانڈ کر رہی ہے، کیونکہ بظاہر تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے اور پیسے بھی اس کو بھیج رہا ہے، لیکن اس کی اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے کام کرتی تھی جن کو ہم واضح نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہماری بہت سی بہنیں یہ ویڈیو دیکھتی ہیں اور ہمارے نیگیٹو ہم نے ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کن طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ وہ ان کاموں میں پہلے بھی یہاں پہ ملوث تھی، وہاں پہ وہ زیادہ ہو گئی، کیونکہ وہ نیتاؤں نے اس کو استعمال کیا۔ اے پی سنگھ جیسے بھگوڑی کا ساتھ دیا، اے پی سنگھ جیسے نے ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا اے پی سنگھ، اور اس کے بدنامی کا باعث بنی۔ اب وہ چھپ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، تیتری یاترا پہ گیا ہے یا اسے جان بوجھ کے پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اس کو اپنی ہار نظر آ گئی ہے۔ ناظرین، اب سیما حیدر ڈپورٹ ہونے جا رہی ہے، واضح الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے، اور جو اس کو سمرتھن کر رہے، جو روک رہے تھے، وہ سب کے سب چھپ گئے ہیں۔ اس کو جناب اپنے مقصد میں کامیابی مل چکی ہے لوگوں کو، کہ جو اس کو روکنا چاہتے تھے، اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نیتا ہیں اس کے اپنے ووٹ بیلنس بنانا چاہتے تھے، وہ تمام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اب انڈیا کے اندر سے زبردست خبر ملی ہے کہ اس کو ڈپورٹ کرنے جا رہا ہے، الیکشن سے پہلے اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ سب نے دیکھ لیا، سب کے سامنے یہ بہت بازیں، کیونکہ جس طرح ہی وہاں کے نیتا نے کہا کہ ہم 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو آئے ہیں ان کو ناگرکتا دے دیں گے، اس کے بعد جو آنے والی کو کبھی ناگرکتا نہیں ملے گی۔ سیما بھی ان میں ملوث ہے، 2023 میں گئی ہے اور اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس ان بچوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کا ہم سلام کرتے ہیں، تہ دل سے ان کے مشکور ہیں، اور یہ ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ ان بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جو اس کو ڈپورٹ کروانے ہمارے ساتھ ہیں۔ سوریہ ورما صاحب نے کل واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ غلام حیدر کو جلد سے جلد اپنے پاس
پاسپورٹ کے لیے یعنی انڈیا کے اندر انٹری کے لیے اپنا ویزا لگوانا ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سی او کے تحت ایک قانون لاگو کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے. سی او میں اگر اس سے پہلے اس کو وہاں پر کاغذات جمع ہو گئے تو کیس کی سنوائی ہو جائے گی. روشن عظیم صاحب کو بھی یہی کہا ہے لائیو میں آ کر سوریا ورما صاحب نے کہ جلد سے جلد آپ یہاں پر ایک عرضی ڈالیں انڈیا فارن منسٹری کے پاس جا کر، تاکہ وہ پاکستان وہاں امبیسی میں مل جائے، پاکستان جو امبیسی انڈیا کے اندر ہے وہاں پہ اس کو مل جائے، اور وہ اس میں سے وہ ڈاکومنٹ لے کر اپنا پروسیس ڈال دے گا، اس کے اندر اپنا پروسیس اس کے اندر ڈال دے گا، اور تاکہ وہ ایک عرضی لگ جائے یعنی درخواست لگ جائے. تو اس میں وہ جب کیس لگ جائے گا تو اس کا فیصلہ اگر دیر میں بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ اس کے حق میں آئے گا. یہ اسے واضح کہا ہے کہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کاپی اور کیس کی پروسیڈنگ جو بھی ہے تمام ڈاکومنٹس بازر ای میل کے ذریعے اپنی فارن منسٹری یعنی جو پاکستان کا وہاں امبیسی ہے اس کے اندر بھیج دیں، اور وہاں سے وہ اس کو کہتا جی پیر یا منگل کے روز میں وہاں سے ریسیو کر لوں گا اور آپ کا کورٹ میں آپ کے پروسیڈ کر دوں گا. غلام حیدر نے کوئی واضح الفاظ میں کہا، روشن بھائی عظیم صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم یہ کوشش پروسیس میں ڈالتے ہیں، آپ کو لیگل ڈاکومنٹس کے بارے میں بہت جلد آگاہی دیں گے. تو یہ وہ کام ہے، اگر وہاں پر انڈیا کے اندر وہ قانون لاگو ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا وہاں سے ان کو ڈپورٹ کروانا، کیونکہ وہ ایک عرضی دے دے گی سیما حیدر اور وہ کامیاب ہو جائے گی وہاں پر رکنے میں. اس کو ناگردہ تو نہیں ملے گی لیکن اس کو روک لیا جائے گا، کیونکہ انڈیا کے قانون کے مطابق میں بار بار کہتا ہوں انڈیا میں بہت سخت قانون ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیشنلٹی تو نہیں ملے گی لیکن وہاں پہ روک لیا جائے گا اور کیس کو لمبے سے لمبا کیا جائے گا تاکہ غلام حیدر تھک ہار کر بیٹھ جائے. ناظرین، ہمارا سوال ان 4 معصوم بچوں کے لیے ہے جن کا جبری دھرم چینج کرایا گیا، جن کو جبری ہندو بنایا گیا. وہ جب جوان ہوں گے تب علیحدہ ہم سیما کے لیے اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی اپنی لائف ہے، وہ اس نے دھرم چینج کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور رب کا معاملہ ہے، لیکن بچوں کا جبری کرایا گیا ہے. یہ سب سے بڑا غلط کام ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. جبری کسی سے نہیں کرایا جا سکتا، اسی لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ کرایا جائے. ناظرین، جس طرح سے سیما حیدر خود تو نشہ کر کے ڈانس کر رہی ہوتی ہے، ٹھمکا دکھا رہی ہوتی ہے سچن کے ساتھ جس کے رنگلیاں منا رہی ہوتی ہے، کیوں ان کے 4 بچے وہ ان کے گھر میں نہیں رہتے ہیں، وہ ہمسایوں کے گھر میں رہتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمسایوں کے گھر میں رہ جائے گی؟ ماں ڈانس کر رہی ہے اور وہ بغیرت انسان اپنی اس بچی کو گود میں بٹھا کر واہیات حرکتیں کر رہا ہے. سب نے دیکھ لیا کس طرح سے اس نے حرکتیں وہ کی پوری لائیو دکھایا تھا سب نے، اور ویڈیو بنانے میں وہ بغیرت عورت مجبور وہ تھی اور تمام وہ اپنے نشے میں دھند تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس دوسری بچی ہے جو سب سے بڑی بچی ہے یعنی دوسرے نمبر پر، وہ تقریباً 8 سے 9 سال کی بچی ہے، 8 یا 7 سال سے تقریباً اس کی ایج ہے. ناظرین، ٹھیک وہ 5 سے 7 سال میں جوان ہو گئے. اس بغیرت انسان کا سچن میں کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ اب ان بچوں کے ساتھ ہمسایہ گھر میں رہ رہی ہے، کیا معاملات ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، ان بچیوں کے لیے ہماری آواز بنے. آواز بننے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے یوٹیوب چینلز بند کیے جا رہے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں، اور تمام یہ کام کروایا گیا اے پی سنگھ سے. اب اے پی سنگھ پیچھے ہٹ گیا، وہ راجوندر سنگھ پروار لانتوں کی بھرمار غائب ہو گیا. اس جیسا نیتا ہے، بہت سارے نیتا پیچھے ہٹ گئے. سیما کو جیل ہونے والی ہے، ڈپورٹ کر دیا جائے گا الیکشن سے پہلے اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. یہ واضح الفاظ میں کہا گیا الیکشن سے پہلے ہم اس کو ڈپورٹ کریں گے. اور ناظرین، پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز کمنٹ کر لیجئے گا اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا. بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے.